أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 آیات ہیں 90 نمبر سورہ. بہت ساری آیات اس میں لگتی ہیں کہ ابتدائی مکن دور ہے، لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ آیت بتاتی ہے کہ ٹارچر تو ہو سکتا ہے کچھ آیات تب نازل ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ آیات بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہیں. اور سورۃ بقرہ پورے 10 سال میں نازل ہوئی ہے آلموسٹ، تو ہو سکتا ہے ان کے درمیان میں کافی وقفہ ہو. جیسے سورۃ علق پہلی وحی 5 یا 6 آیات تو پہلی وحی ہیں اور باقی کتنے ہی سالوں بعد نازل ہوئی ہیں. پھر سورۃ علق کا حصہ ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ترتیب دلوائی ہے قرآن پاک کو. اگر میں اس سورت کو ایک ورڈ میں کہوں تو ہیومینٹی، انسانیت، بیسک ہیومن ایررز اینڈ بیسک ہیومن رائٹس، بس یہ بات کرتی ہے یہ سورت. اس کو سمجھنے کے لیے ایک ورڈ لکھ لیں، ہیومینٹی. اللہ اور قرآن آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ پلیز آپ مائک آف کر دیں. یا اپنی طرف کی کال میوٹ کر دیں یا آواز بند کر دیں، کسی بھی طرح مجھے آپ کی آواز نہ آئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ہیومینٹی کو ذہن میں رکھنا ہے جب بھی صورت بلد. اور آج صورتیں اتنی چھوٹی تھی کہ ہو سکتا تھا میں 4 بھی کروا سکتی تھی، لیکن میں نے 2 سلیکٹ کی ہیں کیونکہ یہاں پر جو بات سمجھانے والی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو مقصد حیات سمجھ میں آ جائے گا. صورت بلد اٹس سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اچھا نہیں، پہلے اللہ نے بات نہیں سے شروع کی ہے تو پیچھے کیا مضمون چل رہا تھا سورۃ فجر میں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ نفس مطمئنہ کی بات ہوئی تھی. ہاں، اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اللہ ان ساری باتوں کی نفی کرتے ہوئے مراد کیا ہے؟ مکہ معظمہ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کو حلال ٹھہرا لیا گیا ہے اس شہر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، دور جہالت میں بھی حضرت ابراہیم کے تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کو مرکزی حیثیت عربوں میں حاصل تھی اور یہاں حج کیا جاتا تھا. اور یہ اس مقام پر کوئی شکار بھی نہیں کرتے تھے. حضرت حمزہ کا اگر شکار کرنے کا ملتا ہے ان کی لائف سٹوری میں تو وہ شہر سے باہر جاتے تھے شکار کرنے کے لیے. مکہ ایسی پلیس تھی کہ یہاں پر کسی جاندار کو تکلیف دینا وہ لوگ اپنے لیے اوپر حرام سمجھتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی اور اعلانیہ دینا شروع کی تو انہوں نے ٹارچر شروع کر دیا مسلمانوں پر علی الاعلان. یہ وہ شہر تھا جہاں صدیوں سے، پچھلے 2-4 ہزار سال سے کوئی ٹارچر نہیں ہوتا تھا، کوئی تکلیف نہیں دی جاتی تھی کسی جاندار کو. اچانک سے مطلب ان کا پرائڈ سسٹم، ان کا سخاوت، ان کی مہمان نوازی، یہ ان کو گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ کہ اپنے ہی
مطلب اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی شہری کو، اور ان شہریوں میں سے بھی قریش کے سب سے معزز قبیلے کے فرد کو پہنچانا شروع کر دیتے ٹارچر. تو انسان کو جب وہ بات کی جاتی ہے جو اسے ناگوار ہو اور اسے پتہ ہو کہ ہے کہنے والا ٹھیک، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ انسان یہ سلوک کرتا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، جو صدیوں سے یہ شہر محترم تھا اس کو آپ کے لیے حلال ٹھہرا لیا گیا. آپ کو ہر طرح کی اذیت دی جا رہی ہے، مینٹل ٹارچر، سوشل ٹارچر، فزیکل ٹارچر. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ابھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. آپ کے حلال ٹھہرائے جانے کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. وَوَالِدٍ، اور والد کی قسم ہے، اور اس کی اولاد کی قسم ہے. اب بہت سے مفسرین کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد، لیکن یہاں پر جب اس شہر کی قسم کھائی گئی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے محمد بن عبداللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. انہی کی نسل میں سے ہے نا، بنی اسماعیل میں سے ہے. تو وہ والد اور وہ ان کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کی قسم کھائی گئی ہے. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ٹوائل میں، اسٹرگل میں، ایگزاسٹنگ اسٹرگل. اس کا لٹرل میننگ لکھیں کبد کا، انتھک مشقت، ایسی مشقت جو آپ کو تھکا دے. انسان کی قسمت میں، انسان کی پیدائش میں اس کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ اسے تھکنا ہے. ایاسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، کیا وہ سوچتا ہے، اللہ یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا. اس کو پیدا کرنے والا جس نے بڑی مشقت میں پیدا کیا، اس کی پوری زندگی ایک سٹرگل ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی سٹرگل ہے. اچھائی کے راستے پر ہے یا برائی کے راستے پہ ہے، دنیا بنانے میں ہے یا آخرت بنانے میں ہے، اس نے مشقت میں زندگی گزارنی ہے. اس سے آسان زندگی کا وعدہ ہی نہیں کیا گیا، اس آیت نے بتا دیا. لیکن وہ کیا سوچتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. طاقتور سے طاقتور انسان کے اوپر بھی کوئی ہے. یہ بات صرف فرعون کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں اوپر والا رب ہوں، میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے. یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا. لبدا کا لٹرل میننگ ہوتا ہے لیکوڈ اینڈ اسٹرکی چیز، ایسی چیز جو چپک جائے. لیکوڈ اینڈ اسٹرکی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا لٹرل میننگ. اور اس کا ویسے میننگ بتا رہی ہوں میں آپ کو. جیسے آپ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں پیسہ اڑا دیا، بلیو اپ مائی منی، میں نے یہ گاڑی خریدنے میں اپنا پیسہ اڑا دیا، میں نے یہ میوزک سسٹم خریدنے میں اپنا پیسہ لگا دیا. تو بلیو اپ کہنے کو کیا ہوا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا سارا مال ضائع کر دیا. اب اس کے دو طرح کے میننگ ہیں. ایک تو یہ کہ جب انسان کو خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اسے لگتا ہے کہ یہ تو میرا خرچ کرنے میں سارا مال ضائع ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے یہ نوٹ کی ہے، پاکستانی خاص طور پہ ہسبینڈس، جو بھی شوہر بنتا ہے وہ جب بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو وہ جتانا شروع کر دیتا ہے. میں نے آپ کے لیے یہ کیا، میں نے تمہیں یہ لے کر دیا، میں نے سیزن پہ کپڑے لے کر دیے، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا. ہاؤ ڈسکسٹنگ اس تھنگ از. اللہ کہتا ہے آپ کہیں اور بھی جیسے ہی احسان جتاتے ہو، آپ کا خرچ کیا ہوا پورا کا پورا ضائع ہو جاتا ہے. اور یہاں تو رسپانسبلٹی ہے. آپ کو کہا گیا ہے یو آر قوام. قوام کا ترجمہ ہی غلط کر دیا گیا ہے، حاکم بنا دیا گیا ہے، حالانکہ رسپانسبل میننگ ہے. قوام وہ چیز، وہ پلر جو دوسرے کو اپنے ساتھ اپنی سپورٹ سے کھڑا کرتا ہے. آپ کو تو قوام کی رسپانسبلٹی ہی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ خرچ کریں. آپ کون سا احسان جتا رہے ہیں بیوی کے اوپر؟ پاکستان میں موسٹلی ہسبینڈ بیویوں سے بڑے ہوتے ہیں. آپ تو اس کے قوام بنتے ہی نہیں ہیں. آپ تو جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس کو بے سہارا چھوڑ کے جاتے ہیں. کتنی ہی خواتین این جی اوز میں آتی ہیں جہاں میں کام کرتی ہوں، تو ہسبینڈس کی ڈیتھ کے بعد یتیم بچوں کی کفالت کے لیے آپ تو اس کو اتنی اسٹرینتھ، اتنی پاور، اتنی ایجوکیشن، اتنے اسکل ہی نہیں دے کر جاتے قوام ہونے کے ناطے کہ آپ کے مرنے کے بعد کہ آپ کے بچوں کی لک آفٹر کی جا سکے. ناٹ ٹیکنگ یور ریسپانسبلٹیز ایز قوام.
آپ سمجھتے ہیں ماں باپ کا فرض تھا پڑھانا لکھانا، ماں باپ کا فرض تھا جاب کروانا، آپ اس کو اپنے پیروں پر کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے. آپ چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے پہلے مر جانا ہے. 10 15 سال 20 25 سال کے گیپس ہیں ایج میں پاکستانیوں کے. اور انسان کیا کہتا ہے، کیا سمجھتا ہے، اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں. جب مال خرچ کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے تو اپنا مال اس حد تک خرچ کر دیا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، آئی بلو اپ مائی منی. احسان جتاتا ہے میں نے تمہارے لیے مال خرچ کر دیا. مجھے اس لیے پاکستانی شوہر یاد ہے کہ وہ یہ ورڈ بولتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا. میں آفس میں سارا دن مغز ماری کر کے آتا ہوں، یہ آپ کا وام ہے، آپ کو ڈیوٹی اللہ نے یہی دی ہے، آپ کون سا احسان جتا رہے ہیں. اور بیوی سے اگر جاب ڈیمانڈ کی بھی جاتی ہے، اگر اس کو پاؤں پر کھڑا بھی کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، وہ جاب کرنے کے بعد ہسبینڈ آئے تو بیوی کا فرض ہے اسے ریلیکس کرے، اس کے پاؤں دبائے، اس کے بوٹ بھی خود اتارے اور اس کو ٹی پیش کرے اور پھر سارا وقت اس کو ریلیکس کرے کہ وہ کما کے آیا ہے. اور جب وہی کام عورت کر کے آتی ہے تو پھر اس سے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے گھر والوں کی؟ یہی ہوتی ہے اس کو بٹھا کے پلنگ پہ اس کے پاؤں دباتے ہیں. نو نو، آپ نے کہیں بھی بیلنس نہیں رکھا، آپ نے ہر جگہ ظلم کر دیا. پاکستانیوں نے اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر نئی جنریشن میں ان بزرگوں کو نہیں کہہ رہی، ان والدین کو نہیں کہہ رہی جو 50 کے بعد کے 60 70 سال کے ہیں، وہ تو بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکے ہیں، ان کا چینج ہونا ناممکن ہے. وہ پیرنٹس جو ینگ ہیں، اباؤٹ 40 ہیں، آپ اپنی نسلوں کو ابھی وقت ہے، کر سکتے ہیں چینج. کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال اڑا دیا. ایا سب علم یارہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے اس کو یہ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس نے اپنا مال پرائڈ کے لیے خرچ کیا. اس کی بیوی کے ہاتھوں میں زیور ہوگا، اس کے گلے میں زیور ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ امیر آدمی کی بیوی ہے. اس کے بچوں کے پاس اچھی گاڑی ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ کھاتے بھی تھے گھر کے بچے ہیں. اس نے تو اپنے پرائڈ پہ خرچ کیا تھا. اللہ پر کون سا احسان جتا رہا ہے؟ کیا سمجھتا ہے میں نہیں جانتا؟ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کو کوئی واچ نہیں کر رہا، اس کے اوپر واچ کرنے والا کوئی نہیں ہے. مین اورینٹڈ سوسائٹیز، اور مین اورینٹڈ سوسائٹیز میں پاکستان نمبر 1 ہے. وعلیکم السلام. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی تھیں، 2 چشمے نہیں دیے تھے روشنی کے، ایسے مظہر جہاں سے وہ دنیا کو دیکھتا. اس نے کبھی پرائڈ کی اینک لگائی، کبھی اس نے خود غرضی کی اینک لگائی اپنی آنکھوں پہ. رب نے جو روشنی دی تھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا، مس یوز کیا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے آنکھیں نہیں دی تھیں، ولسانا وشفتین، اور اسے زبان نہیں دی تھی اور زبان کو گارڈ کرنے کے لیے 2 ہونٹ نہیں دیے. بولنا کیسی پاور ہے، آپ بولنے کے ذریعے اپنا ایکسپریس کر سکتے ہیں فیلنگز کو. اور سب سے بڑا احسان آگے سنیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور کیا ہم نے اسے گائیڈ نہیں کیا تھا راستوں کی طرف. نجد کسے کہتے ہیں؟ نجد کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کلیئرلی شون پاتھ، صاف نظر آنے والا راستہ. لکھیں، اور ماؤنٹین کو جانے والا، پہاڑ کو جانے والا راستہ، لٹرل میننگ میں لکھیں. اور یہاں پہ رک کے ہم ڈسکس کریں گے اور پھر آگے چلیں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس صورت کا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پہلے بھی اللہ تعالیٰ کہتے رہے ہیں پچھلی صورتوں میں بھی کہ ہم نے انسان کو صرف بنایا نہیں بلکہ اسے بیلنس کیا، پھر اس کو کیا کیا، اس کو ہدایت بخشی. اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 راستے دکھائے اسے، کلیئرلی شو، اسے 2 راستوں کی سمجھ دی. اب 2 راستے کون سے تھے؟ خیر اور شر کا، اچھائی اور برائی کا. لیکن یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نظر آنے والی شون ہے یا اس کے اندر انجیکٹ کچھ انسان کے اندر ہے، شروع سے ہے. آگے صورت آ رہی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیا. الہام کا لٹرل میننگ ہوتا ہے نگل لینا. ہم نے اس کے اندر پلانٹ کیا ہے، ہماری چپ میں ہے، ہم اس طرح سے بنائے ہی اس طرح سے گئے ہیں کہ کیا کریں گے،
ہم اچھائی اور برائی کو فیل کریں گے. ہم کسی بھی مفتی کے پاس جانے سے پہلے, ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا, کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں, اس کو بات بتاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بات کو چھپا کے اپنی سائڈ کی بات بتائیں. اپنی سائڈ کی بات بتانے میں ہم کہتے ہیں ہم کوئی ڈاکہ تو نہیں مار رہے, ہم کوئی چوری تو ہی نہیں کر رہے, کسی بھی طرح سے بس پیسہ گروئنگ پہ ہی رکھوا رہے ہیں نا بینک میں, کسی طرح کوئی فتویٰ مل جائے مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہ یہ حلال ہے. لیکن اندر سے ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ سود گناہ ہے, کھٹک رہا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے دو راستہ دکھانا. ہمارے اندر یہ چپ انسٹالڈ ہے, ہیومن میکنگ میں ہے ہماری. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم چاہتے ہیں وہ فتویٰ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں نہیں سود تو قطعاً حرام ہے. پھر ہم کسی اور مفتی کے پاس جاتے ہیں. میں ایک صرف سود پہ مثال دے رہی ہوں, زندگی کے بہت سے معاملات میں ہم فتویٰ لیتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں اٹ مے بی ان سم کنڈیشنز, کچھ کنڈیشنز ہیں جنس پر جنس لی جا سکتی ہے. تو ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے, اوہ میں اتنی گنہگار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, پھر ہم تیسرے چوتھے مفتی کے پاس جاتے ہیں جو کہتا ہے کہ ہاں جو آپ کے حالات ہیں اس کے مطابق آپ کے لیے چیز جائز ہے. فتویٰ مل جاتا ہے آپ کو فائنلی. لیکن پہلا فتویٰ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کا دل, یور ہارٹ, یور قلب. وہ اللہ نے اس کے اندر ایسی چیز انسٹال کی ہے ہیومن باڈی کے اندر, جس کو کیا کہتے ہیں, روح, جو آپ کو بتاتی ہے, جو آپ کا دل ہے جو آپ کو صحیح طرف گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. اسی چیز کا آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے, اسی چیز کا آپ کو غصہ آتا ہے کہ وہ یہ چیز حلال کیوں نہیں کرا دے رہے, اس پر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے. اور جب فائنلی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سیٹسفائڈ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں نے آپ کے اندر مینوفیسٹیشن, سائیکالوجسٹ, دنیا کی بہترین سائیکالوجسٹ, وہ کہتے ہیں ہیومنز آر ناٹ ڈیزائنڈ فار لائنگ. جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کا باڈی ٹیمپریچر یا اپ ہو جائے گا یا ڈاؤن ہو جائے گا. اس کے کچھ نہ کچھ باڈی جو سینسیشن ہے وہی ڈفرینٹ ہو جائے گی. عدالتوں میں اب جو مشین ایجاد, جو انسان ایجاد کر سکتا ہے مشین ایجاد کرتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے نا انسان تو اس کے نا ہر چیز, اس کے پلس ریٹ اس ٹائم ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس کی باڈی ہی ڈیزائن نہیں ہے غلط کام کے لیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہیومن سائیکالوجی, ہیومن پرسنالٹی میں یہ اللہ نے اس کے ڈیزائن میں ہی نہیں رکھا کہ وہ غلط کام کرے. دنیا کا کون سا مذہب ہے جو اپریشیٹ کرتا ہے جھوٹ بولنے کو, چوری کرنے کو, قتل کرنے کو؟ میں جب چھوٹی تھی تو اسی بات کو سوچتی تھی کہ ہم تو مسلمان ہیں. جیسے وہ جاپان والی نے کہا تھا کہ اچھا آپ کو تو صرف 1 مہینے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, قتل نہیں کرنا, ہمیں تو سارا سال یہی کچھ, ہمیں پوری زندگی یہی کرنا پڑتا ہے. میں بالکل ایگزیکٹ ایسے سوچتی تھی کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا, ہمیں تو پتہ ہے ڈاکہ نہیں ڈالنا. مجھے سب سے بڑی اس بات کی فکر ہوتی ہے جب میں کینٹین پہ جاتی تھی نا نشاط اسکول کے, چپس یا بسکٹ لینے, کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ اگر وہ کینٹین والی نہیں بھی بیٹھی ہم چوری نہیں کر سکتے. پوری دنیا کا نظام کیسے چلتا ہوگا, باقی لوگوں کو تو نہیں پتہ. یہ تو اسلام میں منع ہے چوری کرنا, جھوٹ بولنا. وہ تو سب کچھ کسی کا لوٹ کے لے جاتے ہوں گے. وہ تو سارے چپس کے پیکٹ, مجھے کیونکہ چپس پسند تھے, تو آئی واز, مطلب میں بہت حیران ہوتی تھی کہ پوری دنیا کیا کرتی ہوگی اگر اسلام نہیں قبول کرتے تو ہاؤ دے کین لیو. جھوٹ بول کر اور چوریاں کر کے وہ سارے, ان کا نظام کیسے چلتا ہوگا, بزنس کیسے ہوتا ہوگا. میں 5 گریڈ تک یہی سوچتی رہی. اور جب تک آپ میٹرک میں ہوتے ہیں, جب تک آپ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں, تب تک دنیا میں نے قرآن کی نظر سے دیکھی تھی. اور جیسے ہی قرآن سے میں باہر نکلی, پریکٹیکل لائف دیکھی, تو مجھے لگا کہ صرف مسلمان نہیں, صرف مسلمان ہی تو جھوٹ بولتا ہے, صرف مسلمان ہی تو چوری کرتا ہے. اس کے علاوہ باقی دنیا تو مینرز کے لحاظ سے اور ہیومینٹی کے لحاظ سے ہم سے کہیں آگے ہے, جس کی وجہ سے ان کے تو بڑا بالکل بہترین سسٹم چل رہا ہے. تب مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ ہاں ہمارے اندر کچھ, دیر از سم تھنگ رانگ. کیا ہے کیا ہے کیا ہے, اس کو سوچتے 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 کئی سال گزرے. تو پھر مجھے لگا کہ ہمارے ہاں تو دین پڑھایا جاتا ہے, ہمارے ہاں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو پھر قرآن پڑھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, ہمارا تو دین بتاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, ہمارے ہاں گندگی کیوں ہے؟ جن کا دین نہیں بتاتا صفائی نصف ایمان ہے, وہاں کے سڑکیں ایسے کیوں ہیں کہ جیسے کسی نے چاٹ رکھا ہو, شیشے کی طرح چمکتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ان باتوں کی.
تو پھر آئی ٹریگر، میں نے بہت سوچنے کے بعد مجھے لگا کہ ہمارا نصاب غلط ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کہیں سے ہمارے ہاتھ وہ سرا نہیں آ رہا، ہماری محنتیں بھی ہو رہی ہیں، ہم تھک بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا رزلٹ وہ نہیں آ رہا جو انسان ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جو ماں باپ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، پھر جنہوں نے آگے بچے پروڈیوس کرنے ہیں، جو فیکٹری ہے، وہی میکنگ غلط ہو رہی ہے. ہاں، الم نجعل لہ عینین. اچھا، اب ہدیناہ النجدین، اب اگر وہ ماؤنٹین کلائمبنگ ہے اور انسان کس میں پیدا ہوا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد میں پیدا ہوا، اس ورڈ کو یاد رکھیں. اب مشکل راستہ تو ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ فلقتحم العقبہ، تو ہرگز نہیں اس نے چنا، اقتحمہ تو جمپ، سوچے سمجھے بغیر لگانے والی چھلانگ کو اقتحام کہتے ہیں. اس کا لٹرل میننگ لکھیں، چھلانگ لگانا. اقتحامہ، چھلانگ بھی وہ جو سوچے سمجھے بغیر، جمپ وداؤٹ تھنک. اچھا، عقبہ بھی راستے کو کہتے ہیں، پاتھ ٹو ورڈ اسٹاپ، اور بہت ڈیفیکلٹ پاتھ. اب دونوں راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو دو راستے دکھائے گئے ہیں. ایک راستے کے شروع میں ایز ہے اور آخر میں وہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ ڈیفیکلٹیز پہ ختم ہوتا ہے. اور ایک راستہ ہے جو ڈیفیکلٹیز سے شروع ہوتا ہے اور گریجولی وہ آسانی کی طرف جاتا ہے. اب انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ وہ کیا چیز پہلے چوز کرتا ہے؟ آسانی چوز کرتا ہے. پھر وہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ سورت میں کہا ہے سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہاں سورت مدثر میں، ہم اسے چڑھائی پہ چڑھائیں گے، بڑی مشکل چڑھائی. جو شروع میں ایز اختیار کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مشکل میں پڑے گا اور جہنم کا راستہ طے کرے گا، جہنم کی گھاٹیاں طے کرے گا. اچھا، دونوں میں سے جو مشکل راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ اچھائی کا راستہ. وہ اللہ نے ایزی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، وعدہ نہیں کیا. سلمہ بہت پوچھتی ہیں آپ کے ہمارے پاس آزمائش کیوں ہے، تو اللہ نے یہاں پر یہ جواب دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، لیکن انسان دونوں راستوں میں سے کس راستے کو چنتا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَہ، وہ مشکل راستہ، چڑھائی کو، ٹاپ کو جانے کا، اونچائی کو جانے کا اختیار نہیں کرتا، وہ آسانی چاہتا ہے. لیکن اچھائی کا راستہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا، ہمیشہ مشکل ہوگا. اللہ نے آپ سے آسان زندگی کا وعدہ نہیں کیا، لیکن سیٹسفائیڈ زندگی کا وعدہ کیا ہے. ابھی میں ان الفاظ کو بدلتی ہوں ان الفاظ کے ساتھ، لیکن آسان زندگی کا وعدہ نہیں کیا، لیکن کامیاب زندگی کا وعدہ کیا. کامیابی ٹاپ پہ چڑھ کے ملے گی، اور ٹاپ پہ چڑھنے کے لیے زور زیادہ لگے گا. لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہاں پر واک کریں خان ویلیج میں، اور ابھی آپ مال روڈ سے لے کر جی پی او سے لے کر کشمیر پوائنٹ تک واک کریں، برابر ہے. وہاں آپ نے تھوڑا سا اونچا جانا ہے نا، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، برابر نہیں ہے. اونچائی کا راستہ ڈیفیکلٹ ہے، اچھائی کا راستہ ڈیفیکلٹ ہے. تو آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے. مکی قرآن آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرتا ہے، آپ کا ایمان بناتا ہے. دونوں راستے اللہ نے دکھائے ہیں، بتا دیا ہے مشکل کون سا ہے لیکن کامیاب کون سا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹ دنیا کے ان حصوں کا ہوتا ہے جہاں پر ایلیٹ لائف سٹائل ہے. وہ لوگ دنیا کی ہر لگژری انجوائے کرتے ہیں. پرسنل کروز ہیں، پرائیویٹ شپس ہیں، بوٹس ہیں، پرائیویٹ جیٹس ہیں. لیکن امریکہ کی وہ ریاستیں، وہ لگژریس جگہیں، وہاں پر سوسائڈل ریٹ زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو اندر سے سیٹسفیکشن چاہیے، اس کو گول چاہیے، زندگی گزارنے کا کوئی مقصد چاہیے. اچھا، ایک چیز اچیو ہو گئی، اب کیا کروں؟ اب کیا؟ آپ نے بہترین ڈگری لے لی، آپ نے بہترین فلم بنا لی، آپ نے بہترین کما لیا، اب آپ کے پاس گول کیا ہے؟ اب زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ایک یتیم خانہ کھول لیا، اب آپ نے بل گیٹس کی طرح اپنی منی چیریٹی کر دی، اس کے بعد کیا کریں؟ آپ اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے؟ یہ سوال انسانوں کے اندر رہتا ہے. آپ کیونکہ صرف باڈی سے نہیں بنائے گئے، آپ کے اندر روح ہے، آپ کے اندر دماغ ہے جو سوچتا ہے، آپ کے اندر دل ہے جو سوچتا ہے. جب اس کا آنسر نہیں ملتا تو لوگ بہترین لگژریس لائف کو چھوڑ کے لٹک جاتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. کوچک ٹنل ہے، پاکستان میں ہی ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، 1881 کی بات ہے.
اس کو بنانے کا سوچا. دنیا کی لانگیسٹ ٹنل ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی کلو میٹرس, 2.5 اینڈ پتہ نہیں کتنے کلو میٹرس, میل کتنے ہیں, آئی ڈونٹ نو. مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں رہتے, میری میموری اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا واقعہ. اب کیا ہوا کہ اس کو جس انجینئر نے اس کا وہ سارا پیپر ورک بنایا کہ اتنے عرصے میں اسٹیمیٹ لگایا بن جائے گی, اس نے کہا 2 سال 9 مہینے اتنے دن میں یہ ٹنل کو دونوں طرف سے اگر مزدور کھودنا شروع کریں, جہاں سے اس نے نکلنا ہے اور جہاں سے اس نے انٹر ہونا ہے, دونوں طرف سے مزدور کھودیں تو درمیان میں ایک اسپاٹ آئے گا, 2 سال 9 مہینے یا اتنے ڈیز بعد وہ وہاں پر مل جائیں گے. ہی اسٹیمیٹڈ اٹ اینڈ گورنمنٹ اسٹارٹ ڈگنگ, ہائر مزدور, انہوں نے مزدور ہائر کیے. وہاں پر 200-300 لوگ شہید ہوئے. جیسے شاہراہ کراکرم بناتے ہوئے چینی اور پاکستانی انجینئرز اینڈ بلڈرز وہ وہاں پر مرتے رہے اور شہید ہوتے رہے. ٹھیک ہے, لوگ مرنا شروع ہو گئے, لیکن اس کے باوجود مزدور جاتے تھے. شام کو ان مزدوروں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو اس ٹائم کی بہترین, تب ٹی وی وغیرہ نہیں تھے پاکستان میں, تو وہ جو مشہور رقاصہ تھی, تب پاکستان ہی نہیں تھا, مطلب برصغیر پاک و ہند کی بات سنا رہی ہوں, کوچک ٹنل کی بات سنا رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو ویئر اٹس سچویٹڈ ان ناؤ ڈیز ان پاکستان اور ان انڈیا. ہاں پاکستان میں ہے, یس ایگزیکٹ. اچھا ہاں, تو وہ نا جب وہ ڈیز آئے تو وہ لوگ اس طرح سے کھودتے رہے, مزدور لگے رہے. 2 سال گزر گئے, 9 مہینے گزر گئے, تو وہ ڈیز تھے جو کاؤنٹڈ تھے. تو جب ان کے انجینئر کو لگا کہ وہ ڈیز 12 بج گئے ہیں اور ابھی تک وہ مزدور آپس میں وہاں وہ جگہ وہ پوائنٹ نہیں ملا, تو اس کو لگا کہ میں آئی ایم فیلڈ. ہی گو آن دا ٹاپ, اور اس نے اپنے آپ کو گرا دیا, خودکشی کر لی. جیسے ہی وہ منٹ وہ تھا جو اس کی خودکشی کرنے والا, تو دونوں طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں, شور, ہلہ گلا, مبارکباد. وہ مزدور اسی ٹائم اس جگہ پہنچ گئے اور انٹر ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے, اور ٹنل کامیاب ہو گئی. پوری انسانی ہاتھوں نے بنائی ہے, وہاں پر اینٹیں لگاتے گئے. وین دے کیم آؤٹ, اور اب انہوں نے کہا کہ انجینئر کو ڈھونڈیں, اور اس کو حکومت پتہ نہیں کیا کیا انعام دیتی. آپ کے جب انعام کا ٹائم ہوتا ہے آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں, وہ پیک کا ٹائم ہوتا ہے سٹریس کا, اور جب اس کے بعد صبح ہونی ہوتی ہے. اللہ نے قسمیں ایسے نہیں کھائیں, ستاروں کی, سورج کی, دن نکلنے کی, رات کو ڈلنے کی, ہاں آپ کو سمجھانے کے لیے کھائی ہیں کہ اے انسان سوچ, جو تو سمجھتا ہے تیرے انتہائی سٹریس والے حالات ہیں, اسی ٹائم تجھے کچھ نہ کچھ آپ نہیں جانتے. اینڈ ہاؤ کوڈ یو نو کہ آپ کے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. زندگی نے آپ کے لیے کتنے خوبصورت لمحے رکھے ہیں, کتنے انعام رکھے ہیں, اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے, یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, جو انسان ایزی راستہ بھی اختیار کرتے ہیں نا سلمان, جن کی زندگی لگژوریس بھی گزرتی ہے, وہ بھی آخر میں سوسائڈل ہو جاتے ہیں نا. یہ دنیا کے فگرز بتاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو مقصد حیات نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے یہ راستہ مشکل ہے, لیکن اس کے آخر میں سیٹسفیکشن ہے, اس کے آخر میں جنت ہے, اس کے آخر میں اللہ کے وعدے ہیں ایز کے. یہ چاہیے انسان کو. انسان جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے نا, اس کی میکنگ ہے, وہ ہے ہی اسی راستے کے لیے, وہ اسی پہ سیٹسفائیڈ رہے گا, ورنہ وہ اس طرف چلا جائے گا, سٹریس میں چاہ کے سوسائڈل ہو جائے گا. یہ دنیا بتا رہی ہے. جاپان جو دنیا کا بہترین ترقی یافتہ ملک ہے, امریکہ جو بہترین ترقی یافتہ ملک ہے, اب وہ لوگ, ان کے سائیکالوجسٹ, آپ کو پتہ ہے پورا امریکہ یا پورا انگلینڈ, میری کزن رہتی ہے, 8 بجے بند ہو جاتے ہیں. وہ لوگ فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ اب کس طرح سے نیچر کے پاس رہیں, اور ہمارے ہاں یہ جو ریشو ہے انسانوں کے پاگل ہونے کی اور انسانوں کے خودکشیاں کرنے کی, وہ کنٹرول کر سکے. لیکن یہ کنٹرول کرنے کا بتایا ہمیں کس نے ہوا ہے؟ یہ قرآن نے, الہامی کتاب نے بتایا ہوا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اس کو دونوں راستوں کی طرف ہم نے گائیڈ کیا, اس کو بڑے راستے دکھائے ہم نے. کس لیے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, لیکن وہ ہرگز اونچائی کو جانے والے مشکل راستے کو نہیں چنتا. اسے چاہیے کہ چنا کرے تاکہ وہ اینڈ میں سکسیس پائے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, اور تم کیا جانو کہ وہ مشکل راستہ کون سا ہے, وہ مشکل چڑھائی کون سی ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ, راقبہ کہتے ہیں گردن کے پچھلے حصے کو, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, رقیب اسی سے ہے, واچ کرنا. اب اپنے لکھے ہوئے کو پڑھنا بھی میرے لیے مشکل ہے, جو اس کا میں نے آپ کو وہ میننگ بتانا تھا. عقبہ سلوور
बैक ऑफ नेक, हाँ ये तो लिखा मैंने, लेकिन इसका वो छुड़ाना, आज़ाद करना किसी गर्दन का जो पकड़ी हुई हो। अच्छा, अब इसका अब तक लिटरल मीनिंग क्या किया जाता रहा है? किससे आज़ाद करना? किसी इंसान को जो गुलाम है आज़ाद करना। मैं एक हदीस भी आपको इसमें सुनाऊंगी, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा था ना आज पढ़ते हुए, मैंने इस वजह से 2 सूरतें की। अपने आप को भी आज़ाद करना, अपनी वो सोचें जो आपको गुलाम बनाए रखती हैं, अपना गुलाम बनाए रखती हैं, आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, उनसे आज़ाद करवाना। और ह्यूमैनिटी की बात अगर आती है तो उसके लिए इतनी खूबसूरत हदीस थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद किया, मोमिन ग़ुलाम, मोमिन बांदी भी हो सकती है ना इसकी जगह पर, ये समझने वाला ख़ुद समझेगा। अल्लाह ताला उस ग़ुलाम के हर उज़्व के बदले में आज़ाद करने वाले शख्स के हर उज़्व को दोज़ख की आग से बचाएगा। बात आगे सुने, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, शर्मगाह के बदले शर्मगाह। मुस्नद अहमद, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और निसाई की हदीस है। ओह माय गॉड, ये वर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाय पर्पस बोले हैं। और दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा औरतों की इसीलिए हो जाती है कि रैकेट चलाए जाते हैं। किस लिए? जिस्म फरोशी के लिए। ये वर्ड अल्लाह के रसूल ने किस लिए बोला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप किसी ऐसी औरत को, आप किसी पेशावर जिस्म फरोश को आज़ाद करवाते हैं, वो जो उसकी नायका है, वो जो उसको बेचने वाला है, उसको वो मनी पे करके उसको एक आसान ज़िंदगी देते हैं, आप उससे निकाह करते हैं, तो सोचें हर उज़्व के बदले अल्लाह आपको, आपके हर उज़्व को जहन्नम से आज़ादी। सिर्फ एक इंसान जो रस्म और रिवाज में जकड़ा हुआ है, जो अपने हकूक़ के लिए ख़ुद नहीं बोल सकता, ये सोचें। ये तो मैं सिर्फ आपको ज़ाहिरी ग़ुलामी बता रही हूँ, बाकी कौन कौन सी शक्लें हैं ग़ुलामी की, कितनी हैं औरतों के लिए ग़ुलामी की। कौन सी सूरत पढ़ाते हुए मैंने आपको पूरी बताई थी सती की? आई डोंट नो, कुछ ही दिनों पहले बताई है वो सूरत पढ़ाई है ना। हाँ, ये हाँ, जब जिंदा गाड़ी हुई से पूछा जाएगा हर ग़ुलामी की कितनी शक्लें हैं, रस्म व रिवाज की ग़ुलामी की, जिनकी वजह से, मेरे अमल की वजह से बहुत से लोग, मैं क्या हूँ, मैं ख़ुद क्या हूँ। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, मैं तो खुद ग़ुलाम हूँ, मैं तो सोसाइटी की ग़ुलाम हूँ। लोग क्या कहेंगे, मैं तो इस बात की ग़ुलाम हूँ। मैं दूसरों को क्या आज़ाद कराऊँगी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं किसी को इस फेयर से निकाल लूँ कि लोग क्या कहेंगे, पाकिस्तानी माशरा क्या कहेगा। हमारे ख़ानदान में नहीं होता, राजपूतों में ये रिवाज नहीं है, पठानों में ये नहीं होता, अराई ऐसे नहीं करते, अराइयों में शादियाँ ऐसे नहीं होती। ये वर्ड है हमारे। ग़ुलामी की बदतरीन शक्ल है, जिससे मैं चाह रही हूँ कि हम अपने आने वाली नस्लों को निकाल लें। ये हदीस मुबारक नहीं बदलेगी, कुरान के ये वर्ड क़यामत तक के लिए हैं कि दुश्वार रास्ता क्या है, ग़ुलामी से किसी इंसान को आज़ाद। अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, मुझे नहीं पता वो यहाँ है या नहीं है, मैं अल्फाज के साथ कोट कर सकती हूँ नहीं। हर इंसान दीन फितरत पे पैदा होता है, उसके माँ बाप हैं जो इसे ईसाई, यहूदी या साबी बना देते हैं। और आप कहते हैं पेरेंट्स, इसी कुरान में लिखा हुआ है पेरेंट्स को उफ नहीं करना। वो आपको समझ ही नहीं आती कि जो उन्होंने बचपन में आपको पाला था, आप छोटे थे, आप ज़िद करते थे, आप बदतमीज़ी करते थे, आपके लिए रातों को जागना था, आपके लिए दलिया बनाना था, आपके लिए चावल बॉईल करने थे, वो उन्होंने आपको पाला है। बुढ़ापे में अपने वालिदैन को क्या करना है, वैसे ही पालना है, उफ नहीं करनी। वो बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, वो बच्चों की तरह क्या करेंगे, एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे। आप कोई चीज़ पकड़ाएंगे, वो उसे गंदा कर देंगे, खाते हुए कपड़े ख़राब करेंगे। वहाँ उफ नहीं करना। ये नहीं कि नज़रियाती तौर पर पेरेंट्स जो आपको दीन देंगे उसे थाम लेना है।
پیرنٹس کہیں گے نہیں راجپوتوں میں پسند کی شادیاں نہیں ہوتی، آپ نہیں کریں گے، آپ نکاح کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے، حلال چیز کو. پیرنٹس کہیں گے نہیں نہیں ارائیوں میں یہ نہیں ہوتا، کزن میرج نہیں ہوتی، اور آپ سمجھیں گے کہ ہاں نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کسی کزن کے ساتھ دل میں کتنا ہی مر رہے ہوں. میں ایک مثال دے رہی ہوں. تو پیرنٹس کے لائے ہوئے رسم و رواج دین نہیں، یہ ماں باپ ہی ہیں جو یہودی عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں. تو وہ نہیں فالو کرنا، وہ چاہے خود یہودی عیسائی ہی پیرنٹس کیوں نہ ہوں، آپ نے ان کو ویسے پالنا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے آپ پہ رحم کیا تھا. آپ ایک انسان تھے، ان کے بچے تھے، اور انہوں نے آپ کی ہر بدتمیزی کو برداشت کیا تھا، آپ کے ہر گند کو صاف کیا تھا، آپ کے پیمپرز چینج کیے تھے، آپ کو نہلایا دھلایا تھا ہر دفعہ گند کرنے پر، گندگی کرنے پر. تو آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے، وہ احسان ہے. ورنہ وہی قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ سارے مجرم جب کھڑے ہوں گے تو کیا کہہ رہے ہوں گے، یہ پیرنٹس نے یہی دین دیا تھا، ہم یہی لے کر آ گئے. یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو انسان کی نیچر میں، انسان کی میکنگ میں کیا ہے، پلانڈ کیا ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے پاس برائی ہمارے اس نیچر میں ہے ہی نہیں، لیکن ہم آسان راستہ چننا چاہتے ہوتے ہیں. تو اس کا پہلا مشکل راستے کا پہلا اصول کیا ہے، آزاد کرنا ہے، خود کو بھی آزاد کرنا ہے، گناہوں سے بھی آزاد کرنا ہے، نفس کی بری خواہشات سے بھی آزاد کرنا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، سورۃ نازعات، اور اس نے اپنے آپ کو بچایا اپنے نفس کی خواہش سے. تو وہ گھاٹی میں پہلا یہ کیا ہے، فق و رقبہ، کسی کو آزاد کرانا، رسم و رواج سے آزاد کرانا. پھر میں حوالہ دوں گی سورۃ اعراف آیت 157 کا، کہ آپ کی تو تورات اور انجیل میں اس امت کی اسپیشلٹی ہے کہ یہ لوگوں کے چینز اتاریں گے، لوگوں کے طوق اتاریں گے، اور آپ خاندانیت میں اور نسلیت میں پڑ گئے. صحابہ نے کیسے توڑا تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے محمد بن ابوبکر کہتے ہیں غزوہ بدر میں کے بعد یا غزوہ احد کے بعد، ابا جان آپ 10 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. میں نے کہا باپ ہے چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا مجھے نا آپ شکر کریں کہ آپ نا میں نے آپ کو باپ سمجھا. انہوں نے کہا شکر تو کر، کیونکہ تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آیا. میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ تو میری تلوار کے نیچے آئے تاکہ میں ایک کافر کو ماروں، اپنا بیٹے کی قربانی دوں تاکہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ پاؤں. یہ ہے مشکل راستہ، فک و رقبہ، خاندانیت سے آزاد ہو جانا ہے. آپ کی کوئی فیملی نہیں ہے، فیملی کے لیے نہیں لڑنا. غزوہ احد میں ایک صحابی نے 17 لوگوں کو مارا. صحابہ نے کہا بہت بڑا مجاہد ہے، سیدھا جنت میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے. یہ خاندان کے لیے لڑ رہا تھا، فیملی پرائڈ کے لیے لڑ رہا تھا. سب سے پہلے نہیں ہے قیامت کے دن شہید گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک عالم ڈالا جائے گا. یہ حدیث مبارک تو سنی ہوئی ہے نا، یہ غزوہ احد کی یہ بات، یہ بھی حدیث مبارک ہے. 17 لوگوں کو مارنے والا جنگجو، آپ نے فرمایا جہنمی ہے، کیونکہ فیملی پرائڈ کے لیے لڑا. ہم تو لڑتے ہی فیملی کے لیے ہیں، کھڑے ہی فیملی کے لیے ہوتے ہیں، حق کے لیے کہاں کھڑے ہوتے ہیں. مشکل راستہ کون سا چنتے ہیں ہم لوگ، پہلے میرے فیملی انٹرسٹس، پہلے میرے فیملی بینیفٹس. یہ سورۃ مطففین بتاتی ہے. قرآن سیلفش لوگوں کے لیے نہیں ہے. قرآن آپ کی پرسنالٹی کو بدل دیتا ہے، آپ کے کانسیپٹس بدل دیتا ہے. اور اگر آپ کے کانسیپٹس نہیں بدلے، آپ کی پرسنالٹی نہیں بدلی، پرانا نہیں ختم ہوا، نیا نہیں آیا، تو پھر ریوائز کریں. یو ڈیڈنٹ گیٹ اٹ. فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اور مسغبہ بھی بھوک، ہنگر. کیسی ہنگر؟ جو اسپریڈ ہنگر، بھوک پھیلی ہوئی ہو، اکانومیکل ڈس آرڈر ہو، کہیں بھی اکانومی اسٹیپ نہ ہو، بیڈ اکانومک کنڈیشنز جس جگہ پر ہوں. پاکستان میں اچھی اکانومی کنڈیشنز ہیں اس ٹائم. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اطعام
پتہ نہیں میں نے کہیں لکھا تھا کھانا کھلانا ہے، بٹ یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں گرامیٹیکلی یہاں پر یہ ورڈ حکم کی صورت میں آیا ہے، مصدر ہے. کمیٹڈ کیا ایک بار کھانا کھلانا ہے؟ ایک انسان کو آزاد کرانا ہے؟ باقی آپ دیکھتے رہیں گے پاکستان میں ستی کا رواج ہے، عورت کے حقوق نب کیے جا رہے ہیں اور پاکستان میں حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے. چھپا کے ریلیشن رکھے جاتے ہیں، پیرنٹس کو پتہ نہ چل جائے، بیویوں کو پتہ نہ چل جائے، حلال چیز کو چھپایا جاتا ہے، اس کو حرام کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ ناٹ ایکسیپٹیڈ. کیا میں ایک بار ایک حلال کام کروں گی؟ کیا میں کسی ایک انسان کو آزاد کراؤں گی اور پھر رسم و رواج کے باقی لوگوں کو غلام رہنے دوں گی؟ نو. یہ مشکل راستہ تبھی ہے کہ اف آئی ایم کمیٹڈ، کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے بھوک کے دنوں میں، بیڈ اکانومک کنڈیشنز میں ہمیشہ کھلانا ہے، میرا دسترخوان وسیع ہوگا. میں نے وہ کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے روٹی ہر انسان کی پہنچ تک جائے. میں نے وہ کام کرنے ہیں کہ ہر انسان رسم و رواج سے آزاد ہو جائے، آزادی سے جیے، اپنے فیصلے خود کر سکے ایز اے انڈیویجول. جو اس کو اللہ نے حقوق دیے ہیں، ہیومن رائٹس اینڈ بیسکس، وہ اس کو ملیں. اگر نہیں مل رہے میرے ارد گرد والوں کو، میرے نیبرز کو نہیں مل رہے، میری سسرالی خواتین کو نہیں مل رہے، کسی بچے کو نہیں مل رہے، تو آئی ایم ریسپانسبل. یہ ہے مشکل راستہ، یہ چننا ہے. یتیماً ذا مقربہ، کوئی یتیم جو بہت قریبی ہو. یہ سب سے بڑا مسئلہ. آج میں نے 2 لوگوں کی، کیونکہ میں نے یہ جو گروپ شروع کیا نا 100 روپیز پر منتھ والا، اس کے ذریعے سے میں نے 2 لوگوں کی کفالت شروع کی ہے، 2 بیواؤں کی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم ہے جماعت اسلامی والی NGO کا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مطلب اگر ڈونر ہے، میں ڈونر ہوں، تو if I paid half and if I paid they paid half، تو پھر وہ جو لینے والا ہے وہ بھی ہاف پیڈ کرے گا. تو اس طرح سے وہ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو خواتین بیوہ نہیں ہیں لیکن خاوند نے چھوڑا ہوا ہے، خاوند دیتے ہی نہیں ہیں، 10-12 سال سے چھوڑا ہوا ہے یا وہ مطلقہ ہیں، تو دین ان کا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. اور جو خواتین بیوہ ہونے کے بعد شادی کر لیں گے تو ان کے یتیم بچوں کو بھی ہم کفالت نہیں کریں گے. they have rule. یہ ایک NGO کا رول ہے. ایک عورت کام کر رہی تھی وہاں پر، وہ کہہ رہی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں نابینا ہیں، اسپیشل اسکول کی فیس ہی 6000 ہے ایک بچے کی، اور یہ NGO دے رہی ہے 4000 پر چائلڈ، اور میرا ایک بچہ رجسٹرڈ ہے. اور اگر میں شادی کرتی ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی تم شادی کرو گی تو ہم تمہارے بچوں کی کفالت چھوڑ دیں گے. اور قرآن سورۃ نساء میں کیا کہہ رہا ہے؟ یتیم کی کفالت کیسے کرنی ہے؟ نکاح کر کے. میں آج اتنی زیادہ ہاریفائی ہو گئی ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ایک اسلامی NGO ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ نکاح نہیں کرنا. او مائی گاڈ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ علی کہ ایک ہی گھر میں اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پریفر کسے کرنا؟ پہلے بیوہ مطلقہ کا نکاح کرنا ہے آپ نے. اور یتیموں کی کفالت سورۃ نساء میں کیا کہہ کر کی جا رہی ہے؟ یتیموں سے نکاح اس لیے کرو، یتیموں کی کفالت اس طرح سے کرو کہ ان سے نکاح کر کے کرو. بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دی، اتنے فضائل گنوائے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. کون نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ؟ لیکن کوئی بھی یتیم کی کفالت نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی بیوہ سے اس صورت میں شادی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں دوسروں کے بچے پالیں. قریب کا یتیم، قریبی یتیم، not in blood ties which surrounding which آپ کے جو آپ کے بالکل قریب ہے، آپ کے ارد گرد رہنے والے یتیم. سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کی بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد ہے. اللہ اکبر. یہ کنسپٹ تھا میرج کا، یہ کنسپٹ تھا یتیم کی کفالت کا. یہ ہے مشکل کاٹی. یہ کر کے دکھائیں. اللہ کہتا ہے یہ کرنے سے ملے گی. یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کو جو سروائیو کر رہا ہو، کر رہا ہو. اور آپ اس کے سروائیو کرنے پر بھی حیران ہوتے ہو کہ ان حالات میں کوئی سروائیو بھی کیسے کر سکتا ہے. وہ مسکین. آگے اللہ نے کیا کہا؟ ذا متربہ. تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو.
متربہ، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، اس کا بیڈ بھی مٹی ہے، یا گھر بھی ہے تو سونے کو چارپائی نہیں ہے، ہی اور شی ڈیڈنٹ ہیو بیڈ، زمین پہ سوتا ہے، یا وہ اپنے خوراک کمانے کے لیے مزدوری کرتا ہے جہاں اسے مٹی، اینٹیں، گارا، کچھ ایسا مٹی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کے واپس آتا ہے. فوڈ کمانے کے لیے بھی اسے ڈسٹ پھانکنی پڑتی ہے تو پورے وجود پہ لگتی ہے مزدور کے. کپڑے شام کو کیسے ہوتے ہیں مزدوری کے بعد؟ ویسے ہوتے ہیں جیسے صبح دفتر جانے والے کے ہوتے ہیں، فائلوں کے ساتھ کام کرنے والے کے ہوتے ہیں. اب میں تو کام کرتی ہوں، اگر پیپر بھی میرے ہوں یا میں ویسے نوٹس بنا رہی ہوں تو میرے پورے ہاتھ انک سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کام کیا ہے. مطلب میں بہت لاپرواہی کے ساتھ کام کرتی ہوں، پین کے ساتھ بھی کروں تو. اب تو چلیں بال پین کے ساتھ قبول ہو جاتی ہے ساری یونیورسٹیز میں ہماری رائٹنگ. پہلے تو وہ انک والا پین ہوتا تھا نا، پارکر کا پین لیتے تھے، اس کے ساتھ لکھتے تھے، تو میرا تو برا حال ہوتا تھا کپڑوں کا بھی اور اس کا. تو مزدور کی ڈسٹ نظر آتی ہے، یہ اس کے بارے میں. مسکین ذا متربہ، یا اس کی کفالت کرو. اور مسکین ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیالات سے متفق مسکین ہو. مسکین ہو سکتا ہے نواز شریف کی پارٹی کا ہو سکتا ہے عمران خان کی پارٹی کا ہو، تو پھر اس سے نفرت نہیں کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ہماری اماں جان اماں عائشہ پر جب بہتان باندھا گیا تو ان کے مستح چچا زاد بھائی تھے یا کزن تھے یا کوئی بھی تھے جن کی وہ کفالت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا الزام میں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آج کے بعد میں ان کی کفالت نہیں کروں گا. آیت نازل ہوئی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم میں اللہ معاف کر دے، تم پہ اللہ رحم کرے؟ تو تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ذاتی پسند ناپسند پہ آپ کسی مسکین، کسی یتیم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اگر کسی بیوہ میں متعلقہ سے شادی کر بھی لیتے ہیں، جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو میں اپنے بچوں کے لیے لایا ہوں وہ یہ ہے، تو اس میں سے اپنے بچے کو نہ کھلا دینا، یہ چیز ان کو نہ یوز کرا دینا. یہ آؤٹ فٹر کے کپڑے میں اپنے بچوں کے لیے لایا ہوں، وہ سیل میں تمہارے بچوں کو لے نہیں دیے تھے وہاں سے. اللہ اکبر. یہ تو بڑے نیک لوگوں کے کام ہیں جو بیواؤں سے یا متعلقہ سے شادی کرتے ہیں اور یتیم کی کفالت کرتے ہیں. جو نہیں کرتے وہ تو پھر کہتے ہیں کہ دودھ 200 روپے کلو بازار سے مل رہا ہے یا 150 روپے، تو گھر بھینس کون باندھے اور دوسروں کے بچے کون پالے. او مسکیناً ذا متربہ ثم کان من الذین، پھر تمہیں کن لوگوں میں سے ہونا ہے؟ اچھا یہ کر کے بھی بس نہیں. اچھا پہلے کیا آیا ہے؟ پہلے ایمان آیا ہے یا پہلے ہیومینٹی آئی ہے؟ اب یہاں سے طے ہو گیا سورت بلد کے بعد کہ بیسک انسانیت آپ کے اندر پہلے ہوگی تبھی آپ اچھے مسلمان ہوں گے. سما پھر کن میں سے ہونا ہے؟ کان من الذین آمنوا، پھر اللہ پر بلیو کرنا ہے، تمہارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا رب اس مشکل میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ راستہ چنو گے، ہو سکتا ہے ہر طرف سے پتھر آئے، ہر طرف سے ملامت آئے، ہر طرف سے برا بھلا کہا جائے، بیوی بچے چھوڑ دیں، رشتہ دار چھوڑ دیں، آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے یا آپ کا بائیکاٹ کر دیا جائے، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا ہے. ثم کان من الذین، پھر ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. وتواصوا، اور مستقل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. کس طریقے سے؟ بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کرتے ہیں ایک دوسرے پر. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے. اب آئی سمجھ؟ رشتہ دار یتیم کی پھر بھی کر لی جاتی ہے، بھتیجوں بھانجوں کی. وہ جو غیر رشتہ دار ہے، جو آپ کی بیوی کے بچے ہیں، ان کی نہیں کی جاتی. کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا. ایسے حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو. ابن ماجہ اور بخاری. رحم کی صفت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ الراحمون یرحم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو وہ جو زمین پہ ہیں. یرحمکم من فی السماء، جو آسمان
پہ ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. بخاری اور مسلم کی لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا. یہاں مسلمان یا مومنین کا ورڈ یوز نہیں ہوا. وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف اینی ون، آپ نے ہر کسی پہ رحم کرنا ہے، ہر جاندار پہ رحم کرنا ہے. اور میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، پاکستانیوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اپنی تفریح کے لیے گدھے کو پل سے نیچے دھکا دے کے مار ڈالا جائے، چناب کے پل سے گرا دیا جائے. اور میں نے یورپین ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ ایک ڈک کے بچے کو بھی بچانے کے لیے یا ایک کتے کو بھی بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی جائے. پھر کیا اصول یہ حدیث مبارک اپلائی نہیں ہوتی؟ آسمان والا رحم نہیں کرتا اس پہ جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا ہے. پھر ہم پہ رحم کیسے کیا جائے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کس حالت میں ہیں. ہم حالت عذاب میں ہیں. ابھی آپ الحمدللہ شکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ ایک رات میں پتھر پڑنے سے کہ اللہ کے پاس پتھروں کی کمی ہو گئی ہے جو قوم سمود عاد یا ان پہ لوط پہ برسے تھے. آپ کے تو اعمال ان کو ایک ایک گناہ، قوم شعیب کا کون سا گناہ تھا؟ جسٹ اکانومیکلی تھوڑی سی ہیرا پھیری. قوم لوط ہومو سیکسولیٹی ایک گناہ. ہفتے والوں کا کیا گناہ تھا؟ ہفتے کے دن کو چھوڑ کے پکڑ وہ فتوے میں اتوار کو ہی مچھلیاں رہے تھے. ایک نیت کی خرابی پر ان کو بندر بنا دیا گیا. آپ پہ جو پتھر نہیں برستے اس پہ دن رات شکرانے کے نفل پڑا کریں. آپ جو بندر اور سور نہیں بنا ڈالے جاتے شکرانے کے نفل پڑا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رحمت للعالمین کی دعا ہے کہ میری امت کو ان کی طرح پچھلی قوموں کی طرح عذاب سے تباہ نہ کر دیا جائے. اللہ کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے کہ قومیں تباہ کر دینا؟ اللہ نے پورا قرآن میں بھر نہیں دی ان کی مثالیں آپ کو بتانے کے لیے. لیکن آپ انسانوں پہ رحم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. کہیں رسم و رواج کے نام پہ ظلم کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کی سوسائٹی میں یہ بیئریبل نہیں ہے. من لا یرحم ولا یرحم احادیث کی لائن ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بدبخت آدمی کے دل سے ہی رحم سلب کر لیا جاتا ہے. جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ خود کو کیا کنسیڈر کرے؟ بدبخت. 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہے. اللہ اکبر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور صبر کا مفہوم میں نے سعادت حسن منٹو کی کسی نے اگر میرا اسٹیٹس دیکھا 2 دن پہلے میں نے لگایا ہے، میں تو نہیں آپ کا دیکھ کے چرا کے لگایا تھا یا پتہ نہیں کس کا، آئی ڈونٹ نو. تو وہ تھا کہ لوگوں کو صبر کے نام پر ان کی محرومیوں پہ کہہ دو کہ نہ تم نہ بس آخرت کے وعدے کرو اور ان کو کہو کہ محرومیوں کو قسمت سمجھ کے قبول کرنا. یہ صبر ہے ہی نہیں. اللہ نے پہلے آپ کو کیا بتایا؟ دشوار گزار گھاٹی میں سے گزرو گے، پھر لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، کسی کو آزاد کراؤ گے، کسی جس کا مزدور چھڑا کے لے جاؤ گے فیکٹری میں سے، جس کی وہ عورت چھڑا کے لے جاؤ گے جو اس کو کما کے دیتی تھی ایک رات کا 5000، تو وہ آپ کو چھوڑے گا؟ وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کے اس سسٹم کے خلاف اگر آپ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو ہر طرح کا نقصان پہنچائے گا، جانی، مالی، سوشلی، اکانومی کے لیے ہر طرح کا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ڈٹ کے اسی راستے پر. وہ جو مشکل گھاٹی ہے، مشکل چڑھائی ہے، وہاں پہ چڑھتے چلے جانا ہے. یہ ہے قرآن کا راستہ. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. پھر جا کے کیا بنو گے؟ دائیں ہاتھ والے. ابھی سابقون نہیں، ابھی بھی دائیں ہاتھ والے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. والذین کفروا. اور جو یہ سارے کام نہیں کرے گا اسے اللہ کیا کنسیڈر کر رہا ہے؟ کافر. بآیاتنا. ہماری نشانیاں دیکھ کے، سورج چاند ستارے دیکھ کے، انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کے، پھر بھی نہیں جس کے اندر احساس پیدا ہوگا اس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہماری نشانیاں دیکھ کے. ہر انسان اللہ کی نشانی ہے. ہم اصحاب المشأمہ. وہ بائیں بازو والے ہیں. علیہم نار موصدہ. وہ آگ میں بند کیے جائیں گے، آگ کا دم لگایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.